پاکستان کو ساتھ ملایا جائے اور اس کو حفاظت کا ذمہ دیا جائے. بھائی پاکستان ہی کو کیوں دیا جائے؟ کہا اس میں عشاقان مصطفیٰ بڑے رہتے ہیں. مکہ و مدینہ کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں مکہ کے لیے محبت بھی ہو، مدینہ کے لیے پیار بھی ہو، اور اتنا پیار ہو جیسے بریلی کے تاجدار نے سکھایا ہے. بریلی کے تاجدار مدینہ گئے، آپ نے جب دیکھا ایک کانٹا ہے جو پاؤں کو چبھ گیا ہے، تو آپ نے کانٹا نکال کے اپنے سینے پہ رکھا اور آپ نے فرمایا تم مدینے کا کانٹا ہے، عام کانٹا نہیں. تو کانٹا نکال کے اوئی اف کرنے کے بجائے آپ کانٹا نکال کے دل پہ رکھ کے کہیں اے کانٹے تم مدینے کا کانٹا ہے، تیری جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل ہے، لگنا ہے تو یہاں لگا احمد رضا کے. تو وہ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ عشاقان مصطفیٰ کی دھرتی ہے، یہ محبت و عقیدت سے بھرپور دھرتی ہے. آج الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے وہی لوگ بہتر تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے. ایک تو ایمان کی طاقت، پھر ایمان کے اوپر عشق کی طاقت، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. ہاں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو تو وہ بتا سکتے ہیں. وہ کہیں گے جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو. دیکھیے قرآن پاک کی ذرا آیت پر غور کیجئے. اس آیت کا آج آپ کے سامنے تلخیص و تشریح پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ کتاب اللہ کی طرف، اور دوسری طرف دعوت دی جائے کہ آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ کتاب اللہ کی طرف، اور دوسری بات کہی جائے کہ آؤ رسول اللہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ مومن تو دونوں طرف آئیں گے، پر تو منافقوں کو دیکھے گا یصدون عنک صدودا، کتاب اللہ کی طرف آئیں گے، رسول اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. کہ قرآن پاک اپنے دامن میں اس آیت کو سمائے ہوئے ہے، اسے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیجئے. بندہ کہتا ہے میں علمی بننا چاہتا ہوں، میں کتابی بننا چاہتا ہوں. ہاں ہم علمی ہیں، ہم کتابی ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ محبوب جب ان سے کہا جائے کہ آؤ کتاب کی طرف، کتابی بنو، آؤ ذرا کتابی بنو، آؤ علمی بنو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ کس کی طرف؟ کتاب کی طرف، کتابی بنو. اور یہ کتاب وہ ہے جو علم ہے مصطفیٰ کریم کے رب کا، اور ایسا علم ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ قرآن، یہ کتاب ایسے علم والی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں شامل ہے، خشک و تر اس میں موجود ہے. بڑی سے بڑی شے ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی شے نہیں بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی جو اس قرآن میں کتاب میں نہ ہو. ان سے کہا جاتا ہے آؤ علمی بنو، آؤ کتابی بنو. تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تجھے چھوڑ کے کتابی بنتے ہیں، تجھے چھوڑ کے علمی بنتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوبہ یہ کتابی بن جائیں گے، علمی بن جائیں گے. یہ جنہیں منافق کہتے ہیں یہ قرآن والے بن جائیں گے، کتاب اللہ والے بن جائیں گے، رسول اللہ والے نہیں بنیں گے. یہ قرآن والے بن جائیں گے، کتابی اور علمی کہلائیں گے، لیکن مصطفی نہیں کہلائیں گے، محمدی نہیں کہلائیں گے. سچ بولو تو بریلوی نہیں کہلائیں گے، سچ بولو تو سنی نہیں کہلائیں گے. یہ کہیں گے نا ہم علمی ہے بس، ہم کتابی ہے بس. اور کتاب کہتی ہے پہلے مصطفی بنو. قرآن کہتا ہے مومن اور منافق کا فرق، منافق وہ ہے جو کہے میں علمی ہوں کتابی ہوں، اور مومن وہ ہے جو کہے پہلے محمدی ہوں پھر کتابی ہوں. اچھا دونوں کی طرف آنے کی بات کی صرف کتاب کی بات ہو جاتی؟ کتاب بھی تو حضور کے اوپر نازل ہوئی ہے نا، رب کی کتاب ہے. اور صدقے جائیں ایک طرف رب کا قرآن ہے اور دوسری طرف رب کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا وہ شاہکار ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی. فرمایا ان منافقوں کو تم دیکھو گے یہ کتاب کی طرف آئیں گے، کتابی بنیں گے. ہم علمی ہیں، ہم کتابی ہیں، یہ منافق ہیں. یا اللہ یہ کہتے ہیں ہم علمی ہیں، تو کہتا ہے منافق ہیں.
توجہ کیجئے، یا اللہ تو کہہ رہا ہے منافق ہے، یہ کہتے ہیں ہم علمی ہیں، چونکہ قرآن میں علم ہے، حدیث میں علم ہے، ہم علم والے ہیں، ہم علمی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کتاب والے ہو کے بھی منافق ہے، کیا کرے؟ تو میں منو منہج ہے کہ انہوں منہج ہے؟ میرا کلمہ پڑھا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے؟ جب میرا پڑھا ہے تو میرا من ہو اسے کہ اللہ تو کی منوانا چاہنا کہ میں منوانا چاہنا مصطفیٰ ہوں۔ ساری کائنات جس کے لیے تخلیق کی گئی، ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی، فرمایا ایک طرف کتاب اللہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ ہے، جو کتاب اللہ مانے رسول اللہ چھوڑے وہ کائنات کا بدترین منافق ہے۔ مومن وہ ہے جو کتاب اللہ بھی مانے پر ویسے مانے جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ اور ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دو ذاتیں ان کے سامنے پیش کرو، ایک کتاب اللہ اور دوسری طرف رسول اللہ، اور رسول اللہ چھوڑ دے تو منافق ہے۔ کہے جی ہاں ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور رسول اللہ کو کہنے نہیں ہو گئے فوت ہو گئے ہاں منافق ہے۔ مومن کون ہے؟ جو صبح قیامت تک یہ دو جملے کہتے رہے قرآن بھی سلامت ہے، مصطفیٰ بھی سلامت ہے، صاحب قرآن بھی سلامت ہے۔ جو ایک کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ قرآن منن گے تینوں نہیں منن گے، یار اے میرے محبوب تینوں نہیں منیا تو پھر انہوں نے منیا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تجھے نہیں مانا تو انہوں نے مانا کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور رأیت المنافقین میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ تو میں تم منافقوں کو دیکھے گا کہ وہ تجھے چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے منافق وہ ہے محبوبہ وہ کتاب بھی مانے، کتابی بھی ہوں، علمی بھی ہوں، پر تیری نسبت سے خالی اور عاری ہوں، تیرے لیے ہلکے جملے بولتے ہوں، تیرے لیے کمزور جملے کہتے ہو، تیرے لیے غلط باتیں تیری طرف منسوب کرتے ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کی نالین کو نعیل کہے، نالین کہتے ہیں یعنی ہم اپنی زبان میں جوتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضور کے نالین کو، جوتے کو نعیل کہے یعنی جتڑی کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو جتڑی کہہ دے، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ ہے؟ اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا خاموش، یہاں آواز ہلکی سے بلند ہوئی اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ختم بھی ایسے ہوں گے کہ میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے گستاخ توبہ کر لیں، مجھے یہ پسند ہی نہیں۔ اس لیے غالب منڈا تھا لیکن بات اس نے ایسی کہہ دی کہ کمال ہی ہوگی۔ اس نے کہا کل قیامت والا دن ہوگا اور اللہ کا ترازو انصاف والا وہ لگا ہوگا، اور اس انصاف والے ترازو پر جسے میں اور آپ میزان پہ اعمال تولے جائیں گے جو کہتے ہیں نا، یعنی وہ تولے جانے والا جہاں پر تولا جائے گا وہ میزان وہ ترازو لگا ہوگا، اور اس ترازو میں بڑی بڑی پگڑیاں پڑی ہوں گی، بڑی بڑی دستاریں سجی ہوں گی، بڑی بڑی نمازیں لگی ہوں گی، بڑے بڑے جناب روزے وہاں رکھے ہوں گے، اور بڑے بڑے حج وہاں رکھے ہوں گے، بڑی بڑی زکاتیں اور بڑی بڑی خیراتیں وہاں رکھی ہوں گی، کہ اتنے میں ایک عجیب سی آواز آئے گی، عجیب سی آواز آئے گی، اور وہ آواز یہ ہوگی انما الاعمال بالنیات، ہائے ہائے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال پڑے ہوں گے پر یہ آواز آ جائے گی، اوئے ہوئے ہوئے، اعمال پڑے ہوں گے پر یہ آواز آ جائے گی، دستاریں ہوں گی پر یہ آواز آ جائے گی، جبے ہوں گے پر یہ آواز آ جائے گی، تلاوتیں ہوں گی پر یہ آواز آ جائے گی، انما الاعمال بالنیات، اعمال لانے والے، نمازیں لانے والے، حج لانے والے، زکاتیں لانے والے، تیرے ترازو تو بڑا بڑا ہوا ہے، کیا بات ہے تیری خیرات کی بھی کوئی مثال نہیں، اور اتنی ساری بات سب ختم کر دے گی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اعمال تے ہے سن، نیت کیسی تیری یہ دس؟ مارے جائیں گے بالکل۔ اس جملے پہ ذرا غور کرے نا تو یقین کرنا بندے کا بچتا ہی کوئی نہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ بس اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ اچھی نیت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تھوڑا عمل بھی بڑا کثیر ہو جائے گا۔